اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے 8ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے موت اور پاکستان کی روحانی حیات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سیکولر نہیں بلکہ مذہب مخالف ہے۔ وہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ملا یا بنیاد پرستوں کو سامنے رکھتا ہے۔ سابق ترک وزیر اعظم نجم الدین اربکان نے بھی ترکی کے اسلام مخالف طبقے کے اسی رویے کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے پارلیمنٹ میں یہ لوگ اس وقت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور ڈیسک بجانے لگتے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح کا پاکستانی طبقہ اور میڈیا کے بعض لوگ مجھ پر برس پڑے اور مجھے نو مولود مسلمان کا نام دیا گیا۔ تاہم روحانی تبدیلی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ انقلاب کا ایک داخلی سفر ہے جو وقت لیتا ہے اور زندگی کے بہت سے واقعات سے عبارت ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ سفر بھی نہیں۔ ایک ایسا وقت بھی مجھ پر گزرا جب میں شکوک میں مبتلا تھا۔ قرآن اہل ایمان کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ میری ماں جانتی تھی کہ جن باتوں سے مجھے نفرت ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے زبردستی کسی کام پر آمادہ کیا جائے۔ مجھے کسی نے خوف اور دباؤ سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی جتنی کوشش کی اتنا ہی میرے اندر مزاحمت پیدا ہوئی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ دل اور دماغ کی کشمکش ہے۔ اس لیے اگر میں کسی قدر باعمل مسلمان بن گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا اختیاری فیصلہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ان کے عقائد بدلتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ اس وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ لذتوں سے بھرپور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میں زندگی کی رعنائیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو چکا اس لیے اب مذہبی ہو گیا ہوں۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وقتی انبساط کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت کے خوگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تلاش میں مزید متحرک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس دلیل کو قبول کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ارتقاء نہیں اور انسانوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ صرف ایمان کی معرفت حاصل ہونے والے ارادے کی مضبوطی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے خلاف جد و جہد کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یہ جہاد زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ صرف دہلیوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ جب کوئی شخص مذہبی بن جائے تو اس کی تمام ترغیبات نفس ختم ہو جانی چاہیے۔ جس لمحے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے فرشتہ بن جانا چاہیے۔ ایمان کا اقرار تو دراصل ایک جنگ کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ روح کی بالیدگی کے لیے ایک مارکے کی ابتدا ہے۔ جب ایک مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلسل خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے۔ آدمی نیک ہو یا گناہگار، دعا کا ایک ہی مفہوم ہے۔ دن میں 5 بار، ایک دن کے بعد دوسرے دن، ایک سال کے بعد اگلے سال، مسلسل رہنمائی کی درخواست۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو مبغوض ہوئے اور گمراہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ یہ ایک شخص کے کردار میں اصلاح کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے کم ہی کوئی آدمی دیکھا ہے جو ماہرین نفسیات سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہو۔ ایٹن کے مطابق علم نفسیات روح کے بارے میں ان لوگوں کا حاصل مطالعہ ہے جنہیں روح کی کچھ خبر نہیں۔ بحالی کے مراکز میں بہت دفعہ جانے کے باوجود منشیات کے بہت سے عادی افراد اپنی عادات پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں۔ میرا دوست جے پور کا شہزادہ جگت سنگھ اپنی عمر کی 4تھی دہائی میں تھا جب منشیات سے لڑتے لڑتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملک میں اور ملک سے باہر بحالی کے مہنگے مراکز میں جاتا رہا لیکن بے سود۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بے سمت زندگی گزارتا تھا اور اس کی روح بے چین تھی۔ بحالی کا کوئی مرکز اس معاملے میں مددگار نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکمل طور پر تبدیل ہو گئے جب
ان کی روح ایمان سے لذت سے آشنا ہوئی۔ اپنے اس سفر میں نے میاں بشیر صاحب کی رہنمائی سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایمان اگر کسی سمت رہنمائی اور بصیرت کے بغیر ہو تو وہ جنونی وقت خود کو کھرا سمجھنے والے نیکوکاروں اور رہبانیت پسند لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک اچھے عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم کا بے پناہ احترام ہے۔ تیمور، اس منگول فاتح نے جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قصابوں میں شمار ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں قتل عام کیا تو پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام اہل علم کو احتیاط سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اہل علم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں بے پناہ احترام سے نوازا گیا۔ میاں بشیر مجھ پر ہنستے اور کہتے، سوچو ایمان لانے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا، اب تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں چند منٹ میں جان جائیں۔ وہ مجھے کہتے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کرو، کہہ دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قرآن کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انسان ایک خدا پر ایمان لائے، آخرت پر، یوم حساب پر ایمان لائے اور دوسروں کی مدد کے لیے نیک اعمال کرے۔ بہت سے مقامات پر قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ حسن عمل کے بغیر مذہبی رسوم پر عمل انہیں بے معنی بنا دیتا ہے۔ اس خیال سے متاثر ہو کر میں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی والدہ کے نام پر ایک ہسپتال کی تعمیر پر ساری توجہ مرتکز کر دی۔ تاہم ابھی تک میرا طرز حیات پوری طرح اسلامی نہ تھا۔ میاں بشیر اس بات سے باخبر تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر واز نہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں یا متقی آدمی کی طرح زندگی گزاروں۔ مجھ سے وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہسپتال کی تعمیر سے زیادہ خوش کرنے والا عمل کوئی دوسرا نہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتے کہ میں ہسپتال کے راستے میں حائل رکاوٹوں سے پریشان ہوں تو وہ مجھے یقین دلاتے کہ اللہ یہ سب مسائل حل کر دے گا، اور یہ کہ وہ اچھی نیت سے شروع کیے گئے کاموں کو اپنی تائید سے نوازتا ہے۔ جب بھی میرا ایمان متزلزل ہوا انہوں نے مجھے تسلی دی، اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں وسوسے کا شکار ہوئے تو ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں یقین دلایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات حقیقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخواستہ جنون کا کوئی اثر نہیں۔ میاں بشیر ممکن ہے کہ مستقبل میں جھانکنے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن مجھ پر ان کی جس بات کا حقیقی اثر تھا وہ ان کی بصیرت اور خدا کے وجود پر یقین کامل تھا۔ انہوں نے اللہ پر میرے ایمان کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے میں میری مدد کی۔ ذات خداوندی کو میں اپنے احاطۂ خیال میں لا نہ سکتا تھا۔ بچپن میں جب میں خدا کے بارے میں سوچتا تو ایک ایسے بوڑھے شخص کا تصور ابھرتا ہے جس کی لمبی سفید داڑھی ہے۔ جب میں مزید بڑا ہوا تو میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات کو محض اپنے ارادے اور اختیار سے کنٹرول کرتی ہے۔ میاں بشیر اس معاملے میں صرف قرآن مجید کی بات دہرا دیتے۔ وہ بتاتے کہ یہ انسانی ذہن کی حدود سے ماورا ہے کہ وہ ذات خداوندی کو سمجھ سکے، اس لیے یہ بیکار کوشش ہے کہ وہ اسے اپنے خیال میں مجسم کرے۔ اس کے برخلاف اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ اسماء حسنہ سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح فرشتوں اور جنت دوزخ کو بھی ذہن میں مصور کرنا مشکل ہے۔ میں نے میاں بشیر سے ایک اور مسئلے پر بھی بات کی جو مجھے ایک عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس سوال کا تعلق ایک بے اخلاق صاحب ایمان اور ایک با اخلاق دہریے سے تھا۔ میں مغرب میں ایسے بہت سے با اخلاق اور رسول پسند افراد سے ملا جو خدا پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں لیکن ہر بد اخلاقی میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نماز محض ایک جسمانی مشق بن جائے اور انسانی روح کے تار چھیڑنے میں ناکام رہے تو اسے مادی حیوانی مطالبات کی مزاحمت کے لیے سخت کوشش درکار ہوگی۔ بہت سے لوگ جو مذہبی ہیں دراصل خدا پر سچا یقین نہیں رکھتے۔ ایک با اخلاق
لیکن خدا پر ایمان نہ رکھنے والے کسی شخص کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کے لیے اخلاقیات کا ماخذ والدین، اسکول یا معاشرہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر نظام اخلاق بہرحال مذہب ہی سے پھوٹا ہے۔ ان کے بقول دنیا میں اخلاقی دہریت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جب لوگ مذہبی اقدار سے کٹ جاتے ہیں تو آخرکار ایک معاشرہ اخلاقی زوال سے دوچار ہو کر رہتا ہے۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا کیسے علم ہوا کہ میرے بچپن میں میری والدہ قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھ کر مجھے پھونکا کرتی تھیں۔ انہوں نے بار بار وضاحت کی کہ وہ صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ انہیں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی بار انہوں نے مراقبہ کیا اور دعا کی کہ کسی آدمی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرے، لیکن بارگاہ خداوندی سے انکار ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ انہیں یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ ان کا جواب تھا اللہ کی طرف رجوع سے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ اللہ کی ذات سارے علم کا سرچشمہ ہے، اس لیے جب ایک آدمی اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، بعض اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے لیکن ناکام رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر، جنہیں بہت کم کوشش سے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عام فانی انسانوں کو خلوت اور انسانی خواہشات سے رہائی کے عمل سے گاہے یہ صلاحیت مل سکتی ہے۔ جب میں نے 12ویں صدی کے اندلسی صوفی محمد ابن عربی کی سوہان عمری پڑھی تو مجھے میاں بشیر کی بات بہتر طور پر سمجھ میں آئی۔ ابن عربی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ روحانی عمل اور ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ایک آدمی مراقبے کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ میں نے تصوف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پوری روحانی دنیا ہے جس کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ تصوف ایک پورا مضمون ہے جو اس کتاب کا موضوع نہیں، تاہم یہاں صوفی شاعر مولانا روم کے چند خوبصورت اشعار نقل کرتا ہوں جو آدمی کے داخلی سفر اور روحانی عروج سے متعلق ہیں۔ جو لوگ تصوف سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ انسانی روح کس طرح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ تہ زمین کہیں لوہا اگلتی چٹانیں اور پتھر ہیرا ممکن ہے، اور پھر میں رنگ برنگے پھولوں میں مسکراتا ہوں، وقت کے آوارہ اور بے سمت لمحوں میں گھومتا ہوں، خاک، ہوا اور سمندروں میں ایک نئے روپ میں میں ڈوبتا اور اڑتا ہوں، رینگتا اور بھاگتا ہوں، اور میرے وجود کے سربستہ راز مصور ہوتے ہیں ایک ایسی صورت میں جو انہیں قابل دید بنا دیتی ہے، ایک انسان کی صورت۔ اور پھر میرا نصب العین بادلوں سے اوپر، آسمان سے پرے، ایسی دنیا میں جہاں موت ہے نہ تبدیلی، عالم ملائکہ میں، اور پھر ادھر شب و روز کی حدود سے ماورا، موت و حیات اور دیدہ و نادیدہ سے آزاد، جہاں ازل سے ہے وہ جو احد ہے اور کامل۔ میاں بشیر نے مجھے سکھایا کہ تصوف کے مختلف پہلوؤں کو میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں جان سکتا کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ گمان کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے علم کی سطحیت اور کمزوری کا اظہار ہے۔ انسان کی تاریخ میں لوگوں نے حقیقت مطلق کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ علم کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو سائنس، منطق اور جدید تعلیم سے ماورا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا سائنسی ثبوت نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آپ پر منکشف ہوتا ہے کہ آپ کا علم کتنا محدود اور کم ہے۔ میں نے دیکھا کہ میاں بشیر کی طرح کے لوگ جو گہرا علم رکھتے ہیں ان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار ہوتا ہے۔ میرے لیے اس کے بعد داخلی تضاد ختم ہو گیا۔ اب میری ایک شدید خواہش تھی اپنے خدا کو پہچاننا۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا، مجھے کہاں سے آغاز کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھو۔ ان کا جواب تھا، قرآن کریم پڑھا کرو۔ میں نے پوچھا، آپ نے پہلے مجھے یہ نصیحت کیوں نہ کی؟ تم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ قرآن صرف
قرآن صرف ان کے لیے بامانی ہے جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان احمقوں کے لیے جو فقط مسترد کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو محض ظاہری دلیل اور منطق پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ماننا مشکل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حیات مبارکہ کا ایک ساتھ مطالعہ تھا، جس کے لیے مجھے قائل کیا کہ یہ کتاب جس نے مجھے یہ قائل کیا کہ یہ کتاب الہامی ہے۔ مجھے جب قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی تو میں میاں بشیر سے رہنمائی چاہتا۔ وہ پیچیدہ مسائل کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے اکثر ایسے سوالات کے جواب دے دیے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں اٹھتے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ جواب ملا، جب آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہمت عطا کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ برسوں بعد میرے 12 سالہ بیٹے سلیمان نے بھی یہی سوال مجھ سے پوچھا کہ یہ دنیا آخرت کے حوالے سے دارالامتحان ہے۔ مطالعہ قرآن کے دوران ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب اللہ کی کتاب کے اوراق ہی میں ملے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہ تھی، اب اس کے ہر صفحے پر میرے لیے حکمت کے موتی بکھرے تھے۔ اس کے باوجود میں پوری عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سوالات کے جواب نہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہنا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں، مگر اپنے روحانی سفر سے میں نے جو کچھ سیکھا، اس کی بنیاد پر میں مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی غلط فہمیوں اور وہموں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک عظیم مذہب کو اگر آج برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ اہل مغرب کی لا علمی نہیں، اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے۔ معتدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں جس طرح کی بات ہوتی ہے، عجیب و غریب مباحث، دراصل اسلام ایک ہی ہے۔ ہر انسانی معاشرے میں معتدل، شدت پسند یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا بنیادی پیغام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ مذہب کو اقتدار کے حریص لوگوں کے ہاتھوں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان، دوسرے مسلمان ممالک اور دور وسطیٰ کے یورپ میں ہوتا رہا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام اور انسانوں کو اذیت دینے کا عمل مذہب سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اسی طرح سوشلزم اور کمیونزم ایسے نظریات کو بھی۔ جیسے میرا ایمان پختہ ہوا تو زندگی کے بارے میں میرا زاویہ نگاہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، اور میں نے اپنے کردار کی اصلاح کا آغاز کیا۔ جو لوگ اس عقیدے کے تحت جیتے ہیں کہ انہیں دنیا کے اعمال کے لیے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، وہ ان لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں اس داخلی تبدیلی سے نہ گزرا ہوتا تو وہی زندگی گزار رہا ہوتا جس میں انسان کا مطمع نظر دنیاوی لذتوں کا حصول ہے۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے۔ کرکٹ کی کمنٹری اور اخباری مضامین سے میں چند ماہ میں اتنا کما سکتا ہوں کہ سال بھر اطمینان سے زندگی گزاروں۔ میری ذاتی زندگی محدود سی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں میرے چند دوست ہیں، اور میں اپنے سماجی حلقے کو وسیع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس رجحان طبع کے باعث میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ گھلنا مشکل ہوتا ہے جنہیں میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ شادی سے پہلے کی زندگی ایک اعتبار سے میرے مزاج سے ہم آہنگ تھی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور میں ذاتی حوالے سے فیصلے کرتا تھا۔ اسی طرح میری زندگی میرے اس فلسفے سے ہم آہنگ تھی کہ زندگی کا مقصد عیش و نشاط ہے۔ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی، کیونکہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔
میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں شادی شدہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے اور پھر تلخیوں کے بعد طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ میرے مستقبل کے منصوبے اس خیال کے گرد گھومتے تھے کہ میں اس زندگی کو کس طرح بھرپور بنا سکتا ہوں۔ موسم سرما کے ایام میں پاکستان میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ، اور پھر تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے۔ جون اور جولائی لندن میں کہ یہ وہاں کی سماجی سرگرمیوں کا دورے روج ہوتا ہے، اس کے ساتھ لارڈز ٹیسٹ اور ومبلڈن۔ پھر اگست میں پاکستان لوٹ آتا، قراقرم کی طرف عازم سفر ہونے کے لیے۔ تاہم جیسے جیسے میرا ایمان پختہ ہوتا گیا، مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں اس کا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں نے جانا کہ زندگی میں مادی اور جسمانی لذتوں سے بلند تر بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مجھ پر یہ حقیقت بھی واضح ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ میں اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا جو مجھے میسر نہیں تھیں۔ اب میرا دھیان ان نعمتوں کی طرف ہوا جو مجھے دی گئیں، اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی بطور شکر کچھ لوٹانا چاہیے، کچھ احسان بھی تو کرنا چاہیے۔ میں قرآن مجید کی اس ہدایت سے متاثر ہوا کہ جو ضرورت کا ہے وہ پاس رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ اسی میں انسانی مسرت اور اطمینان کا راز پوشیدہ ہے۔ بہت سے لوگ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر پاتے۔ ضروریات محدود ہوتی ہیں اور خواہشات لامحدود۔ میں اپنے ساتھ کھیلنے والے کرکٹرز کو دیکھتا تھا۔ ان میں سے بہت سے عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مسلسل پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے رہتے اور کھیل چھوڑنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ختم نہ ہوتی۔ میں نے جانا کہ اس کی بنیاد عدم تحفظ کا احساس ہے۔ ایک کھلاڑی کے پاس محدود وقت ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا بھی کما لیا جائے، جمع کر لیا جائے، اطمینان فقط اس سے کیوں کر حاصل ہوگا۔ پاکستان کے حکمران طبقے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، لیکن ان کی ہوس ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران مجھ پر منکشف ہوا کہ دنیا میں سب سے ناخوش لوگ وہ ہیں جن کے مقاصد مادی ہیں۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ روحانی شخصیت رکھتے تھے اور زیادہ آسودہ اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح میں نے زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دیہات میں رہتے ہیں۔ ایک مدت سے میرا اس پر یقین ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ وہی ہیں جنہیں کسی قیمت پر بھی خریدا نہ جا سکے۔ سندھ اور پنجاب میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ تقسیم کے بعد جو علاقے پاکستان کہلائے یہ مذہبی اعتبار سے زیادہ متنوع علاقے تھے۔ مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو جہاں ایک ساتھ رہتے تھے، اب ان علاقوں کی 95 سے 97% تک آبادی مسلمان ہے۔ سندھ میں اب بھی ہندوؤں کے کافی اثرات ہیں۔ پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت سندھ میں آباد ہے۔ ہندو مذہب میں کرما کا ایک تصور ہے، یعنی وہ جو مقدر میں لکھا گیا ہو کر ہی رہے گا۔ سندھ میں ایک کسان کے ساتھ سندھی جاگیردار ایک غلام سے بدتر سلوک کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بعض حصوں بالخصوص سندھ کے کسان طبقے میں آج بھی ہندوؤں کا فلسفہ جبریت موجود ہے۔ اس تاثر کے برخلاف جو بعض اہل مغرب مسلمانوں کے اس رویے سے اخذ کرتے ہیں کہ جب وہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے کہتے ہیں، جبریت مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہرگز نہیں۔ آپ ماضی کو تو جیسے وہ ہے قبول کرتے ہیں، لیکن مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اقبال سختی سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے اور قسمت کی کنجی فرد کا کردار ہے۔ انسان کی خودی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے خدا اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مقدر کے خود مالک ہیں۔ اقبال کے پیش نظر صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کی تبدیلی بھی تھی۔
اس کی بنیاد قرآن مجید کے اس فرمان پر ہے کہ تمہاری حد اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ النجم۔ بہت سے لوگوں کی طرح میں اپنی غلطیوں پر خود کو کوستا رہتا تھا۔ کرکٹ کی غلطیوں پر میری زیادہ توجہ ہوتی، اپنے آپ سے کہتا کہ مجھے فلاں کام اور طرح سے کرنا چاہیے تھے۔ اپنے ایمان کے سبب میں نے یہ جانا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی زندگی کے دو اذیت ناک موقعوں پر میں نے اس کو آزمایا، ایک مرتبہ اپنی ماں کی موت پر اور دوسری بار طلاق کے بعد۔ قرآن مجید کا کہنا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود ان کی حفاظت کرتا اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو سائبین ہیں، ان میں سے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک اعمال کیے، وہ اپنے رب سے اجر پائیں گے، انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ایمان کے سبب مجھ پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ میں ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوتا گیا۔ ناکامی کا خوف، جان کا خوف، ضروریات زندگی سے محرومی کا خوف، دوسروں کے ہاتھوں بے توقیر ہونے کا خوف۔ قسمت سے مت لڑو کیونکہ قسمت خدا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہے اور مستقبل اس لیے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے اور خوف زدہ نہ ہوا جائے۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کر دینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اداکاروں اور ماڈلز کی طرح میرے پیشے کی بھی ضرورت تھی کہ میری جوانی برقرار رہے، اس لیے میں جوانی کے ڈھلنے اور عمر کے بڑھنے پر فکر مند رہنے لگا۔ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا؟ تاہم میں نے یہ جان لیا کہ زندگی، صحت اور موت کا وقت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھیل کے آخری 2 سالوں میں بطور خاص اس عقیدے نے میری بہت مدد کی۔ اگر آپ ہر وقت کھیل میں نہیں لگے رہتے تو آپ کے لیے پیشہ ورانہ کرکٹ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے میں اس وقت صرف انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اب مشکل تھا کہ میں اپنی مہارت کو بڑھا سکتا۔ میرا دور عروج اب ماضی بن چکا تھا۔ اس کے باوجود کرکٹ کے آخری 2 سالوں میں جس طرح مجھے سراہا گیا اور جو عزت مجھے ملی، یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے زخم سے نجات حاصل کی اور 1992 کا ورلڈ کپ کھیلا۔ میں ناکامی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا اور مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کرکٹ سے میری رخصتی بے توقیری کے ساتھ نہ ہو۔ ماضی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نوعیت کے زخم اور یکسوئی نہ ہونے کے باوجود میں نے اعلیٰ سطح کے کرکٹ کھیلنے کا خطرہ مول لیا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جاننے سے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ میں تنقید کے بارے میں بہت حساس تھا۔ میں لوگوں سے لڑ پڑتا اگر مجھے یہ لگتا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اگر کسی صحافی نے میرے بارے میں کوئی منفی بات لکھ دی تو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ 1-2 بار تو میں نے ایک اخبار نویس کو تھپڑ بھی جڑ دیا جس نے سرے عام میری توہین کی۔ میں اپنے شرمیلے پن کو جارحیت سے چھپانا چاہا، لیکن پھر ایمان ہی نے مجھے بے توقیر ہونے کے احساس سے رہائی دلائی۔ مجھ میں خطرات مول لینے کی عادت تھی اور ایمان نے اس میں اضافہ کیا۔ خواب کی تعبیر اور کامیابی کی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خوف ہے۔ اپنے کرکٹ کے دور میں نے دیکھا کہ بہت سے کرکٹر محض ناکامی کے اندیشے میں مبتلا ہو جانے کی بنا پر اپنی صلاحیتوں کو ڈھنگ سے استعمال نہ کر سکے۔ بسا اوقات کم صلاحیت رکھنے والے کرکٹرز نے مثبت رویہ اختیار کر کے بہتر نتائج دکھائے۔ بعض غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بلے باز محض اس وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے کہ وہ تیز رفتار باؤلروں سے خوف زدہ رہتے، اندیشہ کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خوف سے آزادی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ ایک سپاہی جو موت سے ڈرتا ہے کبھی کسی اعزاز کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک تاجر اگر خطرہ مول نہیں لیتا تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ایک لیڈر جس میں جرأت کی کمی ہے کبھی عزت نہیں پا سکتا اور نہ اپنی ٹیم میں جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ایک رہنما کو جرأت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے صادر کر سکے۔ ایک اچھے اور ایک برے رہنما میں فرق یہی ہے۔
اچھا لیڈر ناکامی کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطرات مول لیتا ہے، جبکہ دوسرا خطرہ تو مول لیتا ہے لیکن ممکنہ نتائج کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتا۔ کامیاب لوگ اندیشے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، وہ رہنما جو اقتدار چھن جانے کے خوف سے پالیسیاں بناتے ہیں ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ عظیم رہنماؤں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دباؤ کی مزاحمت کر سکتے ہیں اور اپنی پالیسیاں ایک نظریے کے مطابق نہ کہ خوف کے تحت تشکیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ بزدلی کی سزا موت ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ خوف پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بے خوف لوگ مثالیت پسند ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ دوسری طرف مادہ پرستی لوگوں کو محدودیت پسند بناتی ہے۔ میری مراد یقیناً یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنی حدود کا خیال نہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کامیاب ترین کرکٹرز وہ ہیں جو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بہرحال ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ مثالیت پسند رہا ہوں اور میں اپنی ظاہری حدود کو تسلیم کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوا۔ میں جب عالمی کرکٹ کا آغاز کر رہا تھا تو 1972 میں پہلی مرتبہ میں نے تیز رفتار باؤلر ڈینس للی کو گیند کراتے دیکھا۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس کی طرح فاسٹ باؤلر بننا چاہا۔ میرے سینئر کھلاڑیوں اور ورسس سٹائل میں میرے کوچ نے اصرار کیا کہ میری جسمانی حیت اور گیند پھینکنے کا اندازہ ایسا نہیں ہے کہ میں ویسا بن سکوں، اور اگر میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نرا محدودیت پسند ہوتا تو کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتا۔ میں نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کوشش میں میرا جسم اس طرح بہتر ہوتا گیا کہ میں تیز رفتار بن گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اگر سر ایڈمونڈ ہلیری عقل کا غلام رہتا تو کبھی ماؤنٹ ایورسٹ سر نہ کر سکتا۔ حرف آخر یہ کہ ایمان مادی خواہشات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ارادے پر آپ کو اختیار ہونے لگتا ہے۔ یہ داخلی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ سوچتا کہ یہ میرے لیے مشکل پیدا کرتا اور میرے معمولات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مشقت بھری تربیت کے دوران میں روزہ نہ رکھتا۔ میں اندیشے کا شکار ہوتا کہ کہیں میرے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو جائے۔ کرکٹ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ورزش سمیت اپنے روزمرہ معمولات کو میں رمضان میں بھی جاری رکھوں گا۔ مہینے کے اختتام پر مجھے محسوس ہوا کہ میری قوت برداشت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جسمانی طور پر میں زیادہ اجلا ہو گیا ہوں۔ اس طرح میں نے یہ سیکھا کہ انسانی ارادہ در حقیقت کتنی قوت رکھتا ہے۔ آپ اس کی جتنی تربیت کرتے ہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ اگر اس کی حقیقی روح کو سمجھ کر رکھا جائے تو اس کے نتائج غیر معمولی ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس کی روح کو برباد کر دیتے ہیں جب وہ دن بھر سوتے اور رات بھر کھاتے ہیں۔ جب میں کینسر ہسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، مشقت کے طویل ماہ و سال سے گزر رہا تھا، تو نماز اور روزہ میرے لیے محض رسوم نہیں، کہیں زیادہ بامعنی اعمال بن گئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ دباؤ سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے، بشرطے کہ آپ ادراک رکھتے ہوں کہ اللہ موجود ہے اور بندے کی التجا سن رہا ہے۔ اس سے پہلے دباؤ کم کرنے کے لیے میرے پاس صرف ورزش ہی کا ایک طریقہ تھا۔ جب کبھی ہسپتال کے بورڈ کا اجلاس تمام ہوتا تو کچھ نئے بحرانوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوتا۔ چونکہ عطیات جمع کرنے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے میری خواہش ہوتی کہ عملہ اس معاملے میں متفکر نہ ہو، اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ میں سیدھا اپنے ہسپتال کی خوبصورت مسجد میں چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا۔ ہمیشہ اس کے بعد سکون کا ایک گہرا احساس ہوتا۔ پھر 5 وقت کی نماز میرے لیے ایک فرض سے زیادہ ضرورت بن گئی۔ میں نے اس علم کو کبھی کم قیمت نہ جانا کہ جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجھے میاں بشیر سے ملا۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ محض اس بنیاد پر کہ ایک شخص مستقبل شناسی کی حس رکھتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا فی الواقع موجود ہے۔ صلاحیتیں قیافہ شناسوں اور نجومیوں میں بھی ہوتی ہیں، تاہم 20 سال کے عرصے میں
جب سے میں میاں بشیر کو جانتا ہوں ان کی کوئی ایک ایسی پیش گوئی بھی ایسی نہ تھی جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ مغرب میں پروان چڑھنے والے بہت سے لوگوں کی طرح جمائمہ اس صلاحیت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ میاں بشیر سے ملی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ وہ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو اسے زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب ہیں۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی جب میاں صاحب نے اس کے لکھے کاغذ کو دیکھے بغیر بتایا کہ اس نے اپنی کن خواہشات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے بھی میاں بشیر انگریزی نہ پڑھ سکتے۔ انسانی تاریخ کے سارے کامران لوگ جناح، گاندھی، مدر ٹریسا، نیلسن منڈیلا نظریہ رکھتے تھے اور ایک آرزو بھی۔ اگر ان کی کامیابیاں دوسروں سے زیادہ ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت زیادہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرزویں بڑی تھیں، خواب عظیم تھے۔ اعلیٰ عزائم کے لیے جہد مسلسل کا تصور میرے دل کو بھا گیا، کیونکہ یہ میرے اپنے فلسفہ حیات کے مطابق تھا جو میں نے کھیل کے دوران مرتب کیا۔ آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے اندر موجود ہمت کے عظیم ذخائر کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سست پڑتے اور تحرک کھو دیتے ہیں، اسی لمحے آپ کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے کھیلوں، پھر میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کا سب سے اچھا آل راؤنڈر بنوں اور پھر سب سے اچھا فاسٹ بولر۔ یہیں سے میرے اندر اس خواہش نے جنم لیا کہ دنیا کا سب سے اچھا آل راؤنڈر اور فاسٹ بولر بھی بنوں۔ جب میں کپتان بنا تو میری آرزو یہ ہوئی کہ میں پاکستان کو دنیا کی سب سے برتر ٹیم بنا دوں۔ جب ماں کی یاد میں قائم ہونے والا کینسر ہسپتال کامیاب ہوا تو میں نے پشاور اور کراچی میں ایسے ہی 2 ہسپتال بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اب میرے لیے زندگی کا چیلنج یہ ہے کہ میں پاکستان میں سماجی اور معاشی انقلاب برپا کر کے اسے ایک مبنی بر انصاف اور انسانیت دوست معاشرہ بنا دوں۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پر میاں والی میں ایک شہر علم کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، جو پاکستان کے دیہی علاقے میں پہلی نجی یونیورسٹی ہے۔ جب ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کرنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ باقی ہوتا ہے، جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جمائمہ مجھ سے کہا کرتی تھی، میں کامیاب ہوئے بغیر کب تک سیاست کرتا رہوں گا، اس موڑ پر یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ سب بیکار ہے۔ لیکن میں کبھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ خواب وقت کے کسی لمحے میں قید نہیں ہوتا۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا سماجی پس منظر کیا ہے، جب تک آپ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، صلاحیتوں کا ظہور پوری طرح نہ ہوگا۔ انسانی آسودگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنے مقصد حیات سے کتنا باخبر ہے۔ اگر آپ کی خارجی دنیا میں خواہ طوفانوں کا شور برپا ہو، اگر اس وقت آپ اپنے خواب کے لیے سرگرداں ہیں تو آپ کے اندر کی دنیا میں اطمینان جاگزیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔